اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینہ جائے اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑھا چڑھا کر سنائے، اور ساتھ یہ بھی کہ حضور ایاز تو بڑا نالیک سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا، مگر ولید نے دیکھا کہ صورتحال مخدوش ہے تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینہ کے بجائے عین التمرہ کو گھوڑا دوڑایا کے سامنے پورے 300 میل صحرائی مسافت تھی۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بن جاتے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر اپنے آپ پر اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے کہیں رکے تو وہ موسم گرمی کے عروج پکا تھا۔ مہینہ اگست 633 تھا۔ دومل جندل بہت بڑا تجارتی شہر تھا۔ دور دراز ممالک تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ تجارت کے علاوہ یا تجارت کی بدولت اس شہر کو دولت اور زر جواہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو اور اس سے ملنے والی شہروں کی جغرافی پوزیشن دیکھ کر اس پر فوج کشی کی تھی۔ یہ مہم غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس وقت دومت الجندل کا حاکم اور قلعہ دار عقیدر بن عبد المالک تھے، جس نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ حضرت خالد بھی اس معرکے میں شریک تھے۔ انہوں نے عقیدر کو غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندہ پکڑ لیا تھا اور اس کی سپاہ میں ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عقید بن عبد الملک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور وفاداری کا حرف اٹھایا۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح یہ بڑا شہر مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ارتداد کا فتنہ طوفان کی طرح اٹھا تھا۔ عقیدر بھی مدینہ سے عیسائی تھے اور بت پرست بھی۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ کلب تھا۔ امیر المومنین نے عقیدر بن عبد الملک کی سرکوبی کے لیے اور اسے اپنی اطاعت میں لانے کے لیے ایاز بن غنم کو ایک لشکر دے کر بھیجا تھا۔ وہاں جا کر ایاز نے دیکھا کہ ان کا لشکر تو بہت تھوڑا ہے اور دشمن کئی گنا طاقتور ہے، لیکن مدینہ سے تقریباً 300 میل دور آ کر واپس چل پڑنا تو مناسب نہ تھا۔ متع الجندل کی دیوار اونچی اور مضبوط تھی، پورا شہر بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ ایاز نے شہر کا محاصرہ کیا جو مکمل نہ تھا۔ ایک طرف راستہ کھلا تھا، عقیدر کی سپاہ کی کچھ نفری خالی طرف سے بہ رہا تھی اور مسلمانوں پر حملہ کرتی۔ کچھ دیر لڑائی ہوتی اور یہ نفری بھاگ کر قلعے میں چلی جاتی۔ ان حملوں کے علاوہ قلعہ کی دیواروں سے مسلمانوں پر تیروں کا مینہ برساتا جاتا اور اس کے جواب میں مسلمان تیر انداز دیواروں پر تیر پھینکتے رہتے۔ انہوں نے قلعے کے دروازوں پر بھی حملے بولے، مگر قلعے کا دفاع توقع سے زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پانسا اس طرح پلٹ گیا کہ قبیلہ کلب کے عیسائیوں نے عقب آ کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ مسلمانوں پر بڑھ کر حملے کرتے تھے اور مسلمان جان کی بازی لگا کر حملوں کو روکتے اور پسپا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے اس بے خوفی کو دیکھ کر عیسائیوں نے حملے کم کر دیے، مگر مسلمانوں کو گھیرے میں رکھا تاکہ وہ پسپا نہ ہو سکے اور رسد وغیرہ کی کمی سے پریشان ہو کر ہتھیار ڈال دیں۔ ایاز نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک جگہ راستہ کھلا رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ صورت مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ ان کا جانی نقصان خاصا ہو چکا تھا۔ زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ مسلمان زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ شکست انہی کی ہوگی۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ حضرت خالد عین التمرہ کو اپنے نظام میں لانے کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔
انہوں نے اعمال مقرر کر دیے تھے۔ 2-4 دنوں میں ہی وہاں کے شہریوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان نہ انہیں زبردستی مسلمان بنا رہے تھے، نہ ان کے حقوق پامال کر رہے تھے، نہ ان کی عورتوں پر بری نظر رکھتے ہیں، اور ان کے گھر اور اموال بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے وہ اسلامی شکست کے وفادار بن گئے۔ حضرت خالد کے پاس ایاز بن غنم کا قاصد پہنچا اور ان کا تحریری پیغام دیا۔ ایاز جس مصیبت میں پھنس گئے تھے وہ لکھی تھی، تفصیل قاصد نے بیان کی۔ دوسرے دن ولید بن عقبہ پہنچ گئے۔ انہوں نے خالد سے کہا کہ ایک گھڑی جو گزرتی ہے وہ ایاز اور اس کے مجاہدین کو شکست اور موت کے قریب دھکیل جاتی ہے۔ شکست حضرت خالد نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم اسلام کی تاریخ میں شکست کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ کیا عقید بن عبد الملک مجھے بھول گیا ہے؟ کیا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا ہے جنہوں نے اسے اطاعت پر مجبور کیا تھا؟ کیا وہ ہمارے اللہ کو بھول گیا ہے جس نے ہمیں اس پر فتح عطا کی تھی؟ تاریخ شاہد ہے کہ بدلے ہیں تم انسان بدلے ہے، بدلے میں اللہ نہیں بدلا۔ اللہ نے فتوحات کو شکستوں میں اس وقت بدلا تھا جب مسلمان بدل گئے تھے اور خدا کے بندوں کے خدا بن گئے تھے۔ حضرت خالد نے ایاز بن غنم کو پیغام کا تحریری جواب دیا۔ اس دور میں عربوں کی تحریروں کا انداز شاعرانہ ہوا کرتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قید حضرت خالد کا جواب منظوم انداز کا تھا۔ انہوں نے لکھا، مناجب حضرت خالد بن ولید بنام ایاز بن غنم، میں تیرے پاس بہت تیز پہنچ رہا ہوں۔ تیرے پاس اونٹنیاں آ رہی ہیں جن پر کالے اور زہریلے ناگ سوار ہیں، فوج کے دستے میں جن کے پیچھے بھی دستے آگے بھی دستے ہیں، ذرا صبر کرو، گھوڑے ہوا کی رفتار سے آ رہے ہیں، ان پر تلوار لہرانے والے شیر سوار ہیں، دستوں کے پیچھے دستے آ رہے ہیں۔ پیغام کا جواب قاصد کو دے کر حضرت خالد نے اسے کہا کہ وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اس سے زیادہ تیز وہ الجندل پہنچے اور ایاز کو تسلی دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک نائب سالار عمیم بن قابل اسلمہ کو بلایا۔ ابن قابل اسلمہ حضرت خالد نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ تجھے کتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں؟ اللہ مجھے ہر اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت و عقل عطا فرمائے جو مجھے سونپی جائے۔ عمیم نے کہا، میری ذمہ داری کیا ہوگی ابن ولید؟ عین التمرہ، حضرت خالد نے کہا، اس کا نظام اور اس کی حفاظت۔ اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے، باہر سے حملہ ہو سکتا ہے۔ میں تجھے اپنا نائب بنا کر مطلع الجندل جا رہا ہوں۔ ایاز بن غنم مشکل میں ہے، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے۔ عمیم نے کہا، عین التمرہ کو اللہ کے امان میں سمجھ۔ حضرت خالد کے ساتھ ابتدا میں جو سپاہ تھی وہ جانی نقصان کے علاوہ اس وجہ سے بھی کم ہو گئی کہ ہر مفتوحہ جگہ 1-2 دستے چھوڑ دیے گئے تھے۔ عین التمرہ تک پہنچتے ہی نفری اور کم ہو گئی۔ علاقے کے مسلمان باشندوں سے نفری بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ کچھ مسلم بھی سپاہ میں شامل ہو گئے تھے لیکن ابھی ان پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت خالد نے کچھ دستے عین التمرہ میں چھوڑے، 6000 سوار اپنے ساتھ لیے اور مطلع الجندل کو روانہ ہو گئے۔ فاصلہ 300 میل تھا۔ حضرت خالد نے 300 میل کی یہ صحرائی مسافت صرف 10 دنوں میں طے کر لی۔ وہ ابھی راستے میں تھے کہ جب عقیدر کے آدمیوں نے اس لشکر کو دیکھ لیا۔ وہ مسافر ہوں گے۔ انہوں نے حضرت خالد کے پہنچنے سے پہلے مطلع الجندل میں اطلاع دے دی کہ مسلمانوں کو ایک لشکر آ رہا ہے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مطلع الجندل والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس اسلامی لشکر کے سالار، تو اس نے بڑی عجلت سے عیسائیوں اور بت پرستوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی جنگ میں شریک ہونے کے لیے بلاوا بھیج دیا۔ حضرت خالد کے پہنچنے تک ان چھوٹے قبیلوں نے اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ حضرت خالد طوفان کی مانند پہنچے۔ مجاہدین نے حضرت خالد کے کہنے پر جو خروش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایاز بن غنم کے لشکر نے یہ
نعرے سنے تو سارے لشکر نے نعرے لگائے، اس کے ہارے ہوئے حوصلے تازہ ہو گئے۔ حضرت خالد نے میدان جنگ کا جائزہ لیا اور پھر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر قلعے کی دیواروں کا جائزہ لیا اور قلعے کی دیواروں پر گھوڑے کھڑے دشمن کو دیکھا۔ دشمن کی فوج کے دو حصے تھے، ایک کا سالار اعلیٰ عقیدر بن عبد الملک اور دوسرے کا جو جودی بن ربیعہ تھا، جو قلعے کے باہر تھے۔ قلعے کے باہر چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے آدمی بھی جمع ہو گئے تھے۔ جو عقیدر نام تھا، حضرت خالد دشمن پر جو نفسیاتی وار کرتے تھے اس کا اثر مستقل ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک زخم آ گیا۔ عقیدر بن عبد الملک پہلے ہی خالد کے ہاتھوں کھا چکا تھا۔ حضرت خالد تو سوچ رہے تھے کہ وہ قلعے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی دہشت قلعے کے اندر پہنچ چکی تھی۔ عقیدر نے عیسائی سرداروں کو بلا رکھا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ خالد سے ٹکر نہ لیں اور صلح کر لیں۔ عیسائی سردار اس کا مشورہ نہیں مان رہے تھے۔ میرے دوستو، تقریباً تمام مورخوں نے اس کے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ حضرت خالد سے جتنا میں واقف ہوں اتنا ہی نہیں ہوں۔ میں انہیں بتا سکتا ہوں کہ ان میں کیسی طاقت ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ قسمت ہر میدان میں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میدان جنگ کا اور قلعوں کی تسخیر کا جو کمال اس میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ تم سمجھ رہے ہوگے اور وہ تمہارے سر پر کھڑا ہوگا۔ حضرت خالد کے مقابلے میں جو قوم آتی ہے، خود طاقتور خواہ کمزور، حضرت خالد کے ہاتھوں پٹ جاتی ہے۔ میرا مشورہ تسلیم کرو اور حضرت خالد سے صلح کر لو۔ عیسائیوں نے حضرت خالد سے شکستیں کھائی تھیں اور انتقام لینا چاہتے تھے۔ تم اس سے لڑو گے تو ہار جاؤ گے، عقیدر نے کہا، پھر وہ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ اگر لڑے بغیر صلح کر لو گے تو وہ تمہاری جان، تمہاری عورتوں اور تمہارے اموال کی حفاظت کرے گا، مگر تم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس کی چالیں نہیں سمجھ سکتے۔ ہم لڑے بغیر شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ عیسائی سرداروں نے متفقہ فیصلہ دے دیا، پھر تم میرے بغیر لڑو گے تو عقیدر نے کہا میں اتنا بڑا شہر تباہ نہیں کرواؤں گا۔ عیسائی سردار لڑنے کے ارادے سے چلے گئے۔ انہیں عقیدر کی ارادوں کا اس کے سوا کچھ علم نہیں تھا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ حضرت خالد کا سالار عاصم بن عمرو قلعے کے اس طرف گشت پر پھر رہا تھا جدھر علاقہ خالی تھا۔ اسے 4-5 آدمی قلعے سے نکل کر اسے کھلے علاقے میں آتے دکھائی دیے۔ وہ سیاہ سے لگتے تھے۔ عاصم بن عمرو کے ساتھ چند ایک محافظ تھے۔ انہوں نے عاصم سے کہا کہ ان آدمیوں کو گھیرے میں لے کر روک لے۔ محافظوں کو معلوم تھا کہ اس طرح بکھر کر گھیرا ڈالا جاتا ہے۔ وہ آدمی کو خود ہی روک گئے۔ سالار عاصم بن الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد الملک ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا اپنے اور اپنے آدمیوں کے ہتھیار میرے آدمیوں کے حوالے کر دو۔ عاصم نے کہا مجھے حضرت خالد کے پاس لے چلو۔ عقیدر نے اپنی تلوار ایک محافظ کے حوالے کرتے ہوئے کہا میں نہیں لڑوں گا، حضرت خالد کے ساتھ صلح کی بات کروں گا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا ابن عبد الملک۔ حضرت خالد نے اپنے خیمے میں اس کی بات کو سن کر کہا تو میرا مجرم نہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعہدی کی تھی، تو نے اسلام قبول کیا، پھر مرتد ہو گئے، سرداروں کے ساتھ جا ملا۔ عقیدر نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ پیش کیا، اسی قبیلوں سے لا تعلق ہو جانے کا عہد کیا۔ اگر یہ لڑائی میری اور تیری ہوتی، یہ دشمنی میری اور تیری ہوتی تو تجھے بخش دینے سے کوئی نہ روک سکتا۔ حضرت خالد نے کہا مگر تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے مذہب کا دشمن تھا، خدا کی قسم میں تجھے بخش نہیں سکتا، تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دے سکتا۔ حضرت خالد نے حکم دیا لے جاؤ اسے، کل کا سورج سے زندہ نہ دیکھے۔ رات کو عقیدر بن عبد الملک کا سر قلم کر دیا گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی حضرت خالد نے ایاز بن غنم کو بلایا اور اسے بتایا کہ جب وہ اپنی سپاہ کا خود مختار سالار نہیں، اس حکم کے ساتھ ہی خالد نے ایاز کی سپاہ اپنی کمان میں لے لی۔ اب لڑائی قلعے کے باہر
ہوگی۔ حضرت خالد نے اپنے سالاروں سے کہا اتنے مضبوط قلعے پر وقت اور طاقت خرچ کرنا محض بیکار ہوگا، پہلے اس دشمن کو ختم کرنا ہے جو قلعے کے باہر ہے۔ حضرت خالد نے تمام سپاہ کو ترتیب میں کیا۔ ایاز کی سپاہ میں جو مجاہدین نوجوان اور جوان تھے انہیں الگ کر کے اس طرح بھیج دیا جدھر ایک راستہ عرب کی سمت جاتا تھا۔ حضرت خالد نے ان جوانوں سے کہا کہ دشمن ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے زندہ نہ نکلنے دیا جائے۔ حضرت خالد نے کچھ دستے اپنی زیر کمان میں لے کر ایک عیسائی سردار جودی بن ربیعہ کے مقابلے میں رکھے اور ایاز کچھ دستے دے کر دشمن کے 2 سرداروں ابن حدرجان اور الاسیم کے دستوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اپنے دونوں سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو حسب معمول پیروں پر رکھا۔